حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے. من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا. چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ وابیلا شروع کر دے، مصیبت آ گئی، چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے، چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے، اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اظہار کی کیا ضرورت؟ بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ، بندے کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے، اور آج کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے شوگر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور، اس کا واویلا نہ کرو. جو چھوٹی مصیبت پر واویلا کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے. آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ، فرماتے ہیں عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک. اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے. اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں، میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا. تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشک کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی، ان کو فلاں دیا گیا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا. قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا. وہ میاں انہیں دولت دی گئی ہے، رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے، تجھے تو اعلیٰ چیز عطا کر دی گئی ہے. تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب. جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنا. یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جائے کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے. یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جائے جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ رابحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم عالم. فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا. جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا. ومن فہم عالما، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا. مختلف سیغے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم. بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع. علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا. فرماتے ہیں ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع. جو سنا ہوا علم نفع بھی دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے. حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے. فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو. ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے. ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے. اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں
وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے گجرانوالہ کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نعت تھی اور ایک بوڑھا شخص سفید ریش، وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نعت خوانوں کو قریب سے دیکھوں، وہ آ کے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو۔ یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قد کے مطابق کی جاتی۔ جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے۔ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ کیوں؟ دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا۔ تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مصلی اور محراب اور جو ہے وہ عرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے، تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوی والوں کی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطا کار اور بھی شوق ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہمارے نعت خاں کہ چلو دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے، جوا کھیلنے والا بھی پھینک رہا ہے، جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں۔ جبکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا۔ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے اور ایسے ایسے پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حرام سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گر سکھائے، فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطا کار اور بھی شوق اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے۔